بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر ہم سورۃ الانشقاق پڑھنے لگے ہیں اور یہ مکی سورت ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا ہے، قیامت کی ہولناکی کا ذکر کیا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ انشقاق کا جو معنی ہے یہ عربی زبان میں پھٹنا ہوتا ہے، اور اسی کا یہاں ذکر کیا ہے۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کے حکم کو سن کر مان لے گا، وحقت، اور وہ اسی لائق ہے، اور وہ اسی لائق ہے، یعنی یہ جو آسمان ہے، زمین ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ جو ان کو حکم دیں گے وہ مان لیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے روگردانی نہیں کر سکتے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا۔ اب اس سے ایک مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ زمین جو ہے وہ ربڑ کی طرح جو ہے نا وہ وسیع کھینچ کر لمبی کر دی جائے گی، وسیع کر دی جائے گی، تاکہ اس کے اوپر جو ہے وہ اگلے پچھلے تمام کے تمام انسان اس کے اوپر سما سکیں۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین اپنے اندر جو کچھ ہے اسے باہر پھینک دے گی، وَتَخَلَّتْ، اور خالی ہو جائے گی، اور خالی ہو جائے گی۔ اب اس سے یہ مراد ہو سکتا ہے کہ ایک تو اس سے یہ مراد ہو سکتا ہے کہ زمین جو اپنے اندر جتنے بھی قبریں ہیں ان مردوں کو باہر پھینک دے گی، اور دوسرا اس سے یہ مفہوم بھی مراد ہو سکتا ہے کہ زمین کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں، معدنیات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، تانبا لوہ ہے، ان سب معدنیات کو وہ باہر پھینک دے گی اور اپنے آپ کو خالی کر دے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کے حکم کو سن کر مان لے گی، وحقت، اور وہ اسی لائق ہے، یعنی وہ اسی لائق ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے روگردانی، یہ زمین اسمان کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے روگردانی نہیں کر سکتی۔ یا ایھا الانسان انک کارح الی ربک کرحا فملاقی، اے انسان انک کارح، بشک تو محنت کرنے والا ہے اپنے رب کی طرف، کرحن، خوب محنت، فملاقی، چنانچہ تو اس سے ملاقات کر لے گا۔ یعنی یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی انسان بھی ہو، وہ کسی نہ کسی کام میں لگا رہتا ہے، اور وہ اگرچہ اس کی عمر بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہوتی ہے لیکن اسے پتہ نہیں لگ رہا ہوتا، اور پھر حتیٰ کہ اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ وہ موت اس پر طاری ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کسی نہ کسی بات کی طرف لازمی محنت کر رہا ہے، اور عنقریب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر لے گا، یعنی مل جائے گا اور اس پہ موت طاری ہو جائے گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، چنانچہ جس شخص کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو عنقریب جو اس کا جو حساب ہے وہ آسان لیا جائے گا۔ اور بھی صورتوں کے اندر یہ بات ذکر ہوتی ہے کہ جس شخص کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ اس دن بڑا خوش و خرم ہوگا، اور جس شخص کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ اس دن اچھی علامت نہیں ہوگی اور وہ بڑا ناراض ہوگا۔ تو یہ یہاں سے اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹے گا خوش ہو کر، یعنی خوش ہو کر لوٹے گا کہ میں کامیاب ہو گیا اور مجھے میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، اور جس شخص کا اعمال نامہ دیا جائے گا وراء ظہری، یہاں جو الفاظ ذکر ہیں وہ ہیں وراء ظہری، یعنی پیٹھ پیچھے دیا جائے گا۔ اور ایک اور صورت کے اندر یہ بات ذکر ہوتی ہے کہ اعمال نامہ بعض لوگوں کو ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو اس سے یہ ان دونوں کا ہم تطبیق بھی کر سکتے ہیں، یعنی بائیں ہاتھ سے بھی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، یعنی پیچھے کی طرف سے دیا جائے گا، سامنے کی طرف سے نہیں دیا جائے گا۔ تو ایسا جو شخص ہوگا وہ اس کا کیا حال ہوگا؟ تو ایسے شخص کا حال یہ ہوگا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، عنقریب وہ اپنی ہلاکت کو پکارے گا، یعنی کہے گا کہ کاش کہ آج کے دن میرے پہ ہلاکت، میرے پہ موت طاری ہو جائے اور میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوبارہ مٹی ہو جاؤں، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکے گا۔ تو اپنی ہلاکت کو پکارے گا، یعنی اپنی بربادی کو پکارے گا کہ آج کے دن میں ناکام ہو گیا ہوں۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ یصلیٰ کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا، اور سعیرہ کا مطلب ہے بھڑکتی ہوئی آگ۔ پہلے بھی بتایا تھا کہ سعیر جو ہے جہنم کے گڑھے کا ایک نام بھی ہے۔ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، چنانچہ دنیا میں وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ بڑا خوش تھا، اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش تھا،
اور بڑا یہ کہا کرتا تھا کہ میں دوبارہ نہیں اٹھایا جاؤں گا اور میرا حساب کتاب نہیں ہوگا. انہو ظن ان لن یحور، بے شک وہ یہ گمان کرتا تھا کہ وہ نہیں لوٹے گا اپنے رب کی طرف، یعنی وہ قیامت کے دن کا یقین نہیں رکھتا تھا. بلا، کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، بے شک اس کا جو رب ہے اسے خوب دیکھنے والا تھا. یعنی جس ٹائم وہ یہ بات کہہ رہا تھا کہ میں تو دوبارہ نہیں اٹھایا جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ زمان حال سے اسے یہ بات کہی جا رہی تھی کہ ان قریب تو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر چلا جائے گا. فلا اقسم بالشفق، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، شام کی سرخی کی. مغرب کی ٹائم، مغرب کے فوراً بعد جب سورج جو غروب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آسمان پر ایک سرخی چھا جاتی ہے جسے شفق کہتے ہیں، شفق کہا جاتا ہے. واللیل وما وسق، اور رات کی بھی قسم کھاتا ہوں جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے. یعنی جب رات آتی ہے تو وہ چیزوں کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے اور انہیں ڈھانپ لیتی ہے. والقمر اذا اتسق، اور چاند کی بھی قسم کھاتا ہوں اذا اتسق، جب کہ وہ پورا ہو جائے. یعنی اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس طرح ایک حالت سے یہ دوسری حالت میں چیزیں تبدیل ہوتی ہیں، تو ایسے ہی انسان جو ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہو رہا ہے. پہلے اس پہ بچپن ہے، پھر اس کے بعد لڑک پن ہے، پھر اس کے بعد جوان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچ جاتا ہے. تو ایسے ہی انسان اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی حالت بیان کر رہے ہیں کہ یہ بھی اپنی حالتیں بدلتی رہتی ہیں اور آخر میں اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آگے اگلی آیت میں اسی طرح انسان کی حالت کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ انسان بھی ایسے حالات بدلتا رہتا ہے اور آخر کار اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم ضرور بضرور چڑھو گے ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف. یعنی اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ تم ایک طبق سے دوسری طبق کی طرف ضرور بضرور چڑھو گے. یعنی تم پہ پہلے جو ہے بچپن پن آئے گا، اس کے بعد جو ہے تم پہ جوانی آئے گی، پھر بڑھاپا آئے گا، اور پھر تم اپنے رب کی طرف پہنچ جاؤ گے. یہ اس سے مراد ہے. فما لهم لا يؤمنون، چنانچہ ان کو کیا ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لے کر آتے. کفار کی طرف یہاں ذکر ہے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنی رب کی یہ جو نشانیاں ہیں ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف، یہ چیزیں بھی اسی طرح ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جا رہی ہیں، اور اسی طرح انسان بھی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جا رہا ہے. تو وہ ان چیزوں کو دیکھ کر ایمان کیوں نہیں لے کے آتے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین کیوں نہیں رکھتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے لا يسجدون، تو سجدہ نہیں کرتے. یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ اس پر ایمان نہیں لے کر آتے. تو یہ جو لا يسجدون کا مطلب ہے، یہ یہاں پر یہ سجدہ بھی ہے، سجدہ تلاوت ہے، اور سجدہ تلاوت بھی کر لیا جائے. سجدہ تلاوت کے یہ احکام ہیں کہ جب بھی سجدہ تلاوت والی آیت پڑھی جائے یا سنی جائے تو فوراً جو ہے نا وہ سجدہ تلاوت کی نیت سے سجدہ کر لیا جائے، اور اس کے لیے کوئی ہاتھ نہیں اٹھانے ہیں. اگر آپ زمین پہ بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں تو وضو کی حالت میں قبلے کی طرف منہ کر کے بندہ سجدہ کر لے. اسی حالت میں اگر بندہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے تو قرآن پاک کو ذرا سائڈ پہ رکھ کے بندہ اس ٹائم بھی سجدہ کر لے تو بہتر ہے، بندے کو بعد میں بھول جاتا ہے کیونکہ یہ سجدہ واجب ہے اور واجب کے بارے میں پوچھ ہوگی. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ جو کافر لوگ ہیں وہ جھٹلاتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو نشانی تھی ان کو وہ جھٹلایا کرتے تھے. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ محفوظ رکھتے تھے. اب اس سے یہ بھی محفوظ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ وہ مال جمع کرتے تھے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یا ان کے سینوں میں جو کچھ محفوظ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. تو یہ عام ہے، یعنی اس کے اندر کوئی بھی چیز داخل ہو سکتی ہے. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، چنانچہ آپ ان کو خوشخبری دے دیجئے بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، بہت دردناک عذاب کی. تو اگرچہ یہ خوشخبری نہیں ہے لیکن اس کو خوشخبری سے تعبیر کیا جا رہا ہے کہ چنانچہ چونکہ وہ ایمان نہیں لے کر آ رہے تو لہٰذا جو ہے پھر ان کو آپ اسی قسم کی خوشخبری دے دیجئے کہ دردناک عذاب ہے ان کے لیے، تاکہ وہ ڈر جائیں اور ایمان لے کر آ جائیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے، لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کہ نہ ختم ہونے والا ہے. تو جو لوگ بھی ایمان لے کر آ جائیں گے اور نیک اعمال کریں گے
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے کوئی عذاب نہیں ہوگا بلکہ ان کے لیے الٹا اجر ہوگا اور نہ ختم ہونے والا اجر ہوگا، یعنی جس کا وہ حساب کتاب نہیں کر سکیں گے۔